خوبصورت صبح تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پیپل کے درخت پر ایک بہت ہی پرانا سا گھر تھا، جس میں رہتے تھے للو کوا اور اس کی پتنی پنکی کوی۔ للو کوا اور پنکی کوی ایک بہت ہی کامچور اور آلسی کوے تھے۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے ان کا بھوجن چرا کر کھایا کرتے۔ دونوں بہت ہی آلسی اور نکمے کوے تھے۔ ایک دن پنکی کوی للو کوے سے کہتی ہے، للو جی، میرے پیٹ میں تو چوہے ناچ رہے ہیں، جائیں للو جی، جلدی سے جا کر میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئیں۔ پنکی جی، بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے۔ پنکی جی، میں نے سنا ہے طوطے نے آج گھر پر کھیر بنائی ہے۔ کھیر کا سن کر تو پنکی کوی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کیا کھیر بنائی ہے اس طوطے نے؟ للو جی، آپ کو تو پتا ہی ہے کہ مجھے کھانے میں کھیر کتنی پسند ہے۔ جائیں للو جی، جلدی سے اس موٹی چونچ والے طوطے کی کھیر کو چرا کر لے کر آئیں، اس سے پہلے کہ وہ طوطا ساری کھیر کھا کر ختم کر دے۔ ہاں پنکی، تم صحیح کہہ رہی ہو، ایسا نہ ہو کہیں وہ طوطا اکیلے ہی ساری کھیر ختم کر دے۔ پنکی جی، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، تم تب تک ندی پر جا کر چونچ صاف کر آ جاؤ۔ ایسا کہہ کر للو کوا طوطے کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ کھیر تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے، کھیر تو بن گئی ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں، ندی پر جا کر اپنی چونچ کو دھو آتا ہوں اور پھر آ کر مزے مزے سے یہ کھیر کھاؤں گا۔ نٹکھٹ طوطا ندی پر اپنی چونچ دھونے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ للو کوا موقع کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ ارے واہ، طوطا تو خود ہی اپنی کھیر یہاں چھوڑ گیا۔ اب میں جلدی سے یہ کھیر لے کر پنکی کے پاس چلا جاتا ہوں، پنکی گھر پر بھوکی بیٹھی ہے۔ للو کوا جلدی سے اس کھیر کو اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ دونوں پتی پتنی مزے مزے سے وہ کھیر کھانے لگ جاتے ہیں اور ساری کھیر کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ واہ للو جی واہ، اس طوطے کے پنکھوں میں تو بہت ہی ذائقہ ہے۔ دیکھا للو جی، کتنی مزے کی کھیر بنائی تھی اس طوطے نے۔ ہاں پنکی، تم صحیح کہہ رہی ہو، کھیر تو واقعی بہت مزیدار تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ماں نے اپنے پنکھوں سے کھیر بنائی ہو۔ دونوں پتی پتنی وہ کھیر کھا کر آرام سے اپنے گھونسلے میں لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نٹکھٹ طوطا ندی سے اپنی چونچ دھو کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ نٹکھٹ طوطا دیکھتا ہے کہ اس کی کھیر وہاں سے غائب ہے۔ اپنی کھیر کو وہاں نہ دیکھ کر طوطا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ میری کھیر کہاں چلی گئی؟ میں ابھی یہیں پر ہی تو اپنی کھیر رکھ کر کیا تھا۔ نٹکھٹ طوطا اپنی کھیر نہ ملنے پر رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے یہ بات جا کر اپنی سہیلی منمن چڑیا کو بتانی ہوگی، آخر کون ہے جس نے میری کھیر چرائی ہے؟ میں نے وہ کھیر بہت محنت سے بنائی تھی۔ نٹکھٹ طوطا روتا ہوا اپنی سہیلی منمن چڑیا کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارے نٹکھٹ بھیا، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ جب سے آئے ہیں بس روئے ہی جا رہے ہیں، آخر بات تو بتائے نا، آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ نٹکھٹ طوطا منمن چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ منمن بہن، میں کھیر بنا کر ندی پر چونچ دھونے کے لیے گیا تھا۔ جب میں ندی سے چونچ دھو کر گھر واپس آیا تو میری کھیر وہاں سے غائب تھی۔ منمن بہن، ضرور میری کھیر کسی نے چوری کر لی ہے، مجھے نہیں پتا وہ چور کون ہے۔ منمن بہن، اس چور کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ چور کا سنتے ہی منمن چڑیا کے ذہن میں للو کوے اور پنکی کوی کا خیال آ جاتا ہے۔ نٹکھٹ بھیا، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کی کھیر آخر کس نے چرائی ہے۔ چڑیا بہن، کون ہے وہ دشت جس نے میری کھیر چرائی ہے؟ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ نٹکھٹ بھیا، مجھے کوئی شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ کی کھیر للو کوے اور پنکی کوی نے ہی چرائی ہے۔ آج صبح کبوتر بھی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے گھر سے 3-4 روٹیاں غائب ہوئی ہیں۔ ہاں چڑیا، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، یہ حرکت ضرور ان کووں کی ہی ہے۔ چڑیا بہن، چلو ہم ان کووں کو چھوڑیں گے نہیں۔ نہیں نٹکھٹ بھیا، ہم ان کووں کے پاس نہیں جائیں گے، وہ کوے خود ہی ہمارے پاس آئیں گے۔ نٹکھٹ بھیا، میں نے بھی آج گھر پر کھچڑی بنائی ہے،
और मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों चोर कौवे मेरी खीर खाने के लिए घर पर जरूर आएंगे, और जब वो दोनों यहाँ आएंगे तो हम दोनों उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही आइडिया है। हाँ चिड़िया बहन, वो दोनों कौवे जरूर तुम्हारी खिचड़ी चुराने के लिए आएंगे। हाँ, और तब हम उन दोनों कौवों को पकड़ लेंगे और उनको खूब मजा चखाएंगे। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया और नटखट तोता दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। शाम हो जाती है। शाम में लल्लू कौवे और पिंकी कौवी को फिर से भूख सताने लगती है। लल्लू जी, चिड़िया के घर से खिचड़ी पकने की खुशबू आ रही है। लल्लू जी, मुझे खिचड़ी इतनी कोई पसंद तो नहीं है, लेकिन अब भूख मिटाने के लिए इसी से ही गुजारा करना होगा। लल्लू जी, जाएं और जल्दी से जाकर उस चिड़िया के घर से खिचड़ी चुरा कर लेकर आए। पिंकी जी, मैं इस मरतबा अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी इस मरतबा मेरे साथ जाओगी। तुम बाहर खड़े होकर ध्यान रखना और मैं जल्दी से खिचड़ी उठाकर भाग जाऊंगा। ठीक है लल्लू जी, चले, हम दोनों चिड़िया की खिचड़ी चुराने के लिए चलते हैं। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दोनों मुनमुन चिड़िया की खिचड़ी चुराने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। घर को अकेला देखकर लल्लू कौवा और पिंकी कौवी घर के अंदर आ जाते हैं। लल्लू जी, ये देखें, चिड़िया ने कितनी सारी खिचड़ी बनाई है। पिंकी जी, ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी से खिचड़ी उठाकर भाग जाते हैं। अगर चिड़िया ने हमें देख लिया तो वो हमें पकड़कर बहुत मारेगी। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दोनों अभी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मुनमुन चिड़िया और नटखट तोता आ जाता है। अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही ही था, तुम दोनों ही हो जो सबके घरों की चीजें चोरी कर कर खाते हो। तुम दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ चिड़िया बहन, आज हम इन दोनों को ऐसा मदद सिखाएंगे कि ये दोनों सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैंने वो खीर बहुत मेहनत से बनाई थी और इन दोनों ने एक दफा चखने तक नहीं दिया मुझे उस खीर को। मुनमुन चिड़िया और नटखट तोता दोनों लल्लू कौवे और पिंकी कौवी पर हमला कर देते हैं और लल्लू कौवे और पिंकी कौवी को पकड़कर खूब मारते हैं और मार मार कर उन दोनों के पंख तोड़ देते हैं। इस तरह लल्लू कौवे और पिंकी कौवी को उनकी चोरी करने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया। एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल के बीचों बीच एक पीपल के दरख्त पर एक बहुत ही पुराना सा घर था, जिसमें रहते थे लल्लू कौवा और उसकी पत्नी पिंकी कौवी। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी एक बहुत ही कामचोर और आलसी कौवे थे। वो हमेशा दूसरों से उनका भोजन चुराकर खाया करते। दोनों बहुत ही आलसी और निकम्मे कौवे थे। एक दिन पिंकी कौवी लल्लू कौवे से कहती है, लल्लू जी, मेरे पेट में तो चूहे नाच रहे हैं। जाए लल्लू जी, जल्दी से जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आए। पिंकी जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। पिंकी जी, मैंने सुना है तोते ने आज घर पर खीर बनाई है। खीर का सुनकर तो पिंकी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। क्या खीर बनाई है उस तोते ने? लल्लू जी, आपको तो पता ही है कि मुझे खाने में खीर कितनी पसंद है। जाए लल्लू जी, जल्दी से उस मोटी चोंच वाले तोते की खीर को चुरा कर लेकर आए, इससे पहले कि वो तोता सारी खीर खाकर खत्म कर दे। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो, ऐसा न हो कहीं वो तोता अकेले ही सारी खीर खत्म कर दे। पिंकी जी, मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम तब तक नदी पर जाकर चोंच साफ कर कर आ जाओ। ऐसा कहकर लल्लू कौवा तोते के घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह, ये खीर तो बहुत ही मजे की लग रही है। खीर तो बन गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ, नदी पर जाकर अपनी चोंच को धो आता हूँ और फिर आकर मजे मजे से ये खीर खाऊंगा। नटखट तोता नदी पर अपनी चोंच धोने के लिए घर से निकल पड़ता है। लल्लू कौवा मौके का फायदा उठाकर जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। अरे अरे वाह, तोता तो खुद ही अपनी खीर यहाँ छोड़ गया। अब मैं जल्दी से ये खीर लेकर पिंकी के पास चला जाता हूँ। पिंकी घर पर भूखी बैठी है। लल्लू कौवा
جلدی سے اس کھیر کو اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ دونوں پتی پتنی مزے مزے سے وہ کھیر کھانے لگ جاتے ہیں اور ساری کھیر کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ واہ للو جی واہ، اس طوطے کے پنکھوں میں تو بہت ہی ذائقہ ہے۔ دیکھا للو جی، کتنی مزے کی کھیر بنائی تھی اس طوطے نے۔ ہاں پنکی، تم صحیح کہہ رہی ہو، کھیر تو واقعی بہت مزیدار تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ماں نے اپنے پنکھوں سے کھیر بنائی ہو۔ دونوں پتی پتنی وہ کھیر کھا کر آرام سے اپنے گھونسلے میں لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نٹکھٹ طوطا ندی سے اپنی چونچ دھو کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ نٹکھٹ طوطا دیکھتا ہے کہ اس کی کھیر وہاں سے غائب ہے۔ اپنی کھیر کو وہاں نہ دیکھ کر طوطا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ میری کھیر کہاں چلی گئی؟ میں ابھی یہیں پر ہی تو اپنی کھیر رکھ کر کیا تھا۔ نٹکھٹ طوطا اپنی کھیر نہ ملنے پر رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے یہ بات جا کر اپنی سہیلی منمن چڑیا کو بتانی ہوگی، آخر کون ہے جس نے میری کھیر چرائی ہے۔ میں نے وہ کھیر بہت محنت سے بنائی تھی۔ نٹکھٹ طوطا روتا ہوا اپنی سہیلی منمن چڑیا کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارے نٹکھٹ بھیا، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ جب سے آئے ہیں بس روئے ہی جا رہے ہیں۔ آخر بات تو بتائے نا، آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ نٹکھٹ طوطا منمن چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ منمن بہن، میں کھیر بنا کر ندی پر چون دھونے کے لیے گیا تھا۔ جب میں ندی سے چون دھو کر گھر واپس آیا تو میری کھیر وہاں سے غائب تھی۔ منمن بہن، ضرور میری کھیر کسی نے چوری کر لی ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ چور کون ہے۔ منمن بہن، اس چور کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ چور کا سنتے ہی منمن چڑیا کے ذہن میں للو کوے اور پنکی کوی کا خیال آ جاتا ہے۔ نٹکھٹ بھیا، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کی کھیر آخر کس نے چرائی ہے۔ چڑیا بہن، کون ہے وہ دشت جس نے میری کھیر چرائی ہے؟ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ نٹکھٹ بھیا، مجھے کوئی شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ کی کھیر للو کوے اور پنکی کوی نے ہی چرائی ہے۔ آج صبح کبوتر بھی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے گھر سے 3-4 روٹیاں غائب ہوئی ہیں۔ ہاں چڑیا، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، یہ حرکت ضرور ان کووں کی ہی ہے۔ چڑیا بہن، چلو ہم ان کووں کو چھوڑیں گے نہیں۔ نہیں نٹکھٹ بھیا، ہم ان کووں کے پاس نہیں جائیں گے، وہ کوے خود ہی ہمارے پاس آئیں گے۔ نٹکھٹ بھیا، میں نے بھی آج گھر پر کھچڑی بنائی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دونوں چور کوے میری کھیر کھانے کے لیے گھر پر ضرور آئیں گے، اور جب وہ دونوں یہاں آئیں گے تو ہم دونوں انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں، یہ بالکل صحیح آئیڈیا ہے۔ ہاں چڑیا بہن، وہ دونوں کوے ضرور تمہاری کھچڑی چرانے کے لیے آئیں گے۔ ہاں، اور تب ہم ان دونوں کووں کو پکڑ لیں گے اور ان کو خوب مزہ چکھائیں گے۔ ایسا کہہ کر منمن چڑیا اور نٹکھٹ طوطا دونوں گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ شام ہو جاتی ہے۔ شام میں للو کوے اور پنکی کوی کو پھر سے بھوک ستانے لگتی ہے۔ للو جی، چڑیا کے گھر سے کھچڑی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ للو جی، مجھے کھچڑی اتنی کوئی پسند تو نہیں ہے، لیکن اب بھوک مٹانے کے لیے اسی سے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ للو جی، جائیں اور جلدی سے جا کر اس چڑیا کے گھر سے کھچڑی چرا کر لے کر آئیں۔ پنکی جی، میں اس مرتبہ اکیلا نہیں جاؤں گا، تم بھی اس مرتبہ میرے ساتھ جاؤ گی۔ تم باہر کھڑے ہو کر دھیان رکھنا اور میں جلدی سے کھچڑی اٹھا کر بھاگ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے للو جی، چلیں ہم دونوں اس چڑیا کی کھچڑی چرانے کے لیے چلتے ہیں۔ للو کوہ اور پنکی کوی دونوں منمن چڑیا کی کھچڑی چرانے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ گھر کو اکیلا دیکھ کر للو کوہ اور پنکی کوی گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ للو جی، یہ دیکھیں چڑیا نے کتنی ساری کھچڑی بنائی ہے۔ پنکی جی، زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے کھچڑی اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر چڑیا نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ کر بہت مارے گی۔ للو کوہ اور پنکی کوی دونوں ابھی ایسے باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر منمن چڑیا اور نٹکھٹ طوطا آ جاتا ہے۔ اچھا، تو میرا شک بالکل صحیح ہی تھا، تم دونوں ہی ہو جو سب کے گھروں کی چیزیں چوری کر کر کھاتے ہو۔ تم دونوں کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں چڑیا بہن،
آج ہم ان دونوں کو ایسا مزہ سکھائیں گے کہ یہ دونوں ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں نے وہ کھیر بہت محنت سے بنائی تھی اور ان دونوں نے ایک دفعہ چکھنے تک نہیں دیا مجھے اس کھیر کو۔ منمن چڑیا اور نٹکھٹ طوطا دونوں للو کوے اور پنکی کوی پر حملہ کر دیتے ہیں اور للو کوے اور پنکی کوی کو پکڑ کر خوب مارتے ہیں اور مار مار کر ان دونوں کے پنکھ توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح للو کوے اور پنکی کوی کو ان کی چوری کرنے کی سزا مل جاتی ہے۔